آیت نمبر 142 142 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کے اس رکوع نمبر 17 میں جو مضامین ہیں، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے۔ تو جاتے ہوئے وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، ان کو اپنا قائم مقام بنا دیا کہ جانشینی کرنا، قوم کا خیال رکھنا، اصلاح کرتے رہنا، اور یہ دیکھنا کہ وہ مفسدین کے راستے پر نہ چل پڑیں۔ تو جو وقت اور جگہ طے ہوئی تھی وہاں پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا باقاعدہ آواز کے ساتھ۔ تو پھر یہ اشتیاق بڑھا کہ کاش
میں اپنے رب کا دیدار بھی کر لوں. تو یہ التجا اپنے رب کے سامنے پیش کر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ خواہش اور التجا اپنے رب کے سامنے پیش کر دی کہ اے اللہ، کیا میں تیرا جلوہ دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کہا کہ اچھا تو یہ اگر خواہش ہے تو دیکھو وہ سامنے پہاڑ ہے، تو اس پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو فسوف ترانی، تو تم پھر دیکھ سکو گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پر تجلی ڈالی. کیا حال ہوا پہاڑ کا؟ دکم، ریزہ ریزہ ہو گیا وہ صرف تجلی سے. یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام صاعقہ، بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور پھر جب تھوڑا سی حالت بہتر ہوئی تو اٹھ کر فوراً کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. یہ کہا کہ تیری ذات بالکل پاک ہے، بس میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پوری انسانیت میں سے چن لیا ہے. اصطفیتک علی الناس. کس کام کے لیے؟ برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغامات کے لوگوں تک پہنچانا وہ، اور مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے. اور یہ فرمایا کہ دیکھو جو میں شریعت دوں، احکام دوں، تو فخذ ما آتیتک، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی اس پر من و عن عمل ہونا چاہیے. اور کہا دیکھو تم شاکرین میں سے رہنا، شکر ادا کرنے والے میں سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ الواح کی شکل میں وہ اپنی الہامی کتاب تورات ان کو عطا کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو کیا تھا تورات میں؟ موعظۃ، واعظ و نصیحت کی باتیں. اور کیا تھا؟ تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی ڈیٹیل بھی اس میں تھی. تو کہا کہ بس اس تورات پر سختی سے عمل کرنا، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے دو کہ وہ سارے جو اچھے احکام ہیں اس پر چلیں. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ جو یہ ناک غرور کرتے ہیں